بلا ناغا دعا کرو۔ دعا خدا کے کلام مقدس میں بتایا گیا ہے دعا کے بارے میں، اور سب سے پہلی مثال آپ یسوع مسیح ناصری دعا پر زور دیتے رہے، اور دعا جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ، ایک رشتے کو قائم کرنا ہے۔ دعا ایک آپ کا رابطے کا طریقہ ہے خدا کے ساتھ۔ دعا کوئی بوجھ نہیں ہے، دعا کوئی مجبوری نہیں ہے، دعا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے پیپر پر لکھ لی اور اس کو پڑھ لیا اور دعا ہو گئی۔ نہیں، دعا ایک خاص ذریعہ ہے خدا کے قریب آنے کے لیے۔ دعا ایک ایسا پوائنٹ رہا ہے نبیوں رسولوں کی زندگی میں بھی، اور آپ دیکھ لیں یسوع مسیح ناصری جو کہ ساری رات دعا کرتے تھے، اور وہ دعا کے دوران خدا کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا تھا، رابطہ قائم رہتا دعا کے ذریعہ سے۔ اس لیے خدا کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ بلا ناغا دعا کرو۔ اور میرے عزیزو، دعا ہمیشہ آپ کا جو رشتہ ہے وہ خدا کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کرتی جاتی ہے، بلکہ ایسا وقت آپ پر آتا ہے کہ آپ دعا میں اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پھر خدا آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ کے دل کے اندر ہی اندر خدا آپ سے بات کرنے ہو جاتا ہے۔ دعا بلا ناغا دعا کرنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ خدا کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ کو مثال بھی بتاتا ہوں، جیسا کہ آپ مقدس داؤد نبی کے جب آپ زبور پڑھتے ہیں تو ان سے آپ اس بات کو سوچیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ان کے زبور پڑھنے سے بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ کتنا گہرا تھا مقدس داؤد نبی خدا کے کتنے تھے، ان کا ریلیشن شپ خدا سے کتنا مضبوط تھا۔ یہ زبوروں کے الفاظ ہیں، ان سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مقدس داؤد نبی کا رابطہ کیسا خدا کے ساتھ مضبوط تھا۔ اور آپ کو آج کل کے دور کے حساب سے ہی مثال سے بھی بتاتا ہوں، جیسا آپ کے پاس ایک موبائل ہے، اور اگر اس میں میرے عزیزو سم نہیں ہے تو کیا آپ کسی کے ساتھ رابطہ کر سکیں گے؟ وہ موبائل آپ کے کسی کام کا نہیں، رابطے کے تعلق سے، کہ آپ اس کے ساتھ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس میں سم نہیں ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، جو دعا ہے وہ ایک سم ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ اگر دعا ہے تو آپ کے پاس ایک سم ہے کہ آپ خدا کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں اس سم کے ذریعہ سے جو کہ دعا ہے۔ اور دعا میرے عزیزو اس لیے تو خاص توڑا خدا کی طرف سے جو عید پینتی کوس کے دن دیا گیا غیر زبانوں میں دعا کا، اور اس کے وسیلہ سے ہم میرے عزیزو ایسی ترقی کرتے ہیں کہ جو پھر ترقی ہماری بڑھتی جاتی ہے، جو رکتی نہیں دعا کی وجہ سے۔ اور سب سے زیادہ ایک خدا کے خادم کو میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ سب سے زیادہ رکاوٹ خدا
سب سے زیادہ رکاوٹ ابلیس جو ہے وہ آپ کی دعائیہ زندگی میں سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اگر آپ کی دعا مضبوط ہو گئی تو آپ خدا کے نزدیک چلے جائیں گے اور خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ بحال ہو جائے گا۔ اور عام طور پر دنیاوی زندگی کے اندر ایک مثال سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی افسر ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی آپ کا کام آ جاتا ہے تو آپ اس کے پی اے کو کہتے ہیں کہ صاحب سے یہ کام جو ہے وہ ہمیں پڑ گیا ہے، تو وہ پی اے جو ہے وہ اس صاحب کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اس لیے آپ اس پی اے کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی بات صاحب جو ہے وہ یا جو آفیسر ہے وہ مانے گا یا سنے گا۔ تو میرے عزیزو، جو بندہ بلا ناغہ دعا کرتا ہے کلام کے مطابق اور خدا کے ساتھ ایک رشتہ بناتا ہے، وہ اسی طرح میرے عزیزو گو کہ خدا اس کو ہم کو تو خدا اپنے بیٹے بیٹیاں بناتا ہے، رشتے کے حساب سے ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہی ہیں، تو لیکن ہم اس مثال سے اسی طرح ہم خدا کے قریب چلے جاتے ہیں، جس طرح وہ پی اے ہر وقت اپنے افسر کے ایک ایک معاملات کو، ایک ایک بات کو جانتا ہے، اسی طرح دعا کرنے سے میرے عزیزو نہ صرف خدا ہماری دلوں کو اندر جھانکتا ہے، ان کو پرکھتا ہے، بلکہ ہم بھی خدا کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور میرے عزیزو، ہر کام آپ کا، دنیا کا کام، دنیا کی ہر بات، دنیا کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل میرے عزیزو دعا کے اندر موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دعا کی سمجھ ہے کہ دعا کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دعا کوئی بوجھ نہیں ہے، لوگ دعا کو ایک رسمی طور پر ادا کرتے ہیں، بہت مجبوری کے تحت، ان کو اندر کا راز معلوم نہیں کہ دعا ہے کیا۔ خدا کے ساتھ رشتہ بنانا ہے میرے عزیزو، جو آپ اپنی روز پرسنل دعا جو آپ کرتے ہیں، اس کا مطلب مقصد خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہے۔ اور پرسنل دعا جس کا حکم دیا گیا ہے کلام مقدس میں کہ اپنی کوٹھنی کے اندر جا اور دروازہ بند کر کے دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا میرے عزیزو۔ اور اسی لیے خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی میرے عزیزو اور وہ سنی جائے گی۔ ایمان کے ساتھ کی جانے والی دعائیں میرے عزیزو ان کا جواب فوراً آتا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ میرے عزیزو ایسے ہی افراتفری کا وقت ہوگا، ایسے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ دن چور کی طرح آ جائے گا، اور چور کی طرح وہ دن آ جائے گا، اور ناگہاں آپ پر آ گرے گی آفتیں، اور اسی طرح ایک دم سے سب اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور یسوع مسیح ناصری آ جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو دعا روز کریں، روز دعا کریں بلا ناغہ، اور رسمی لوگوں کی طرح نہیں دعائیں کریں، یا دعا کو اس طریقے سے نہ کریں کہ میرے عزیزوں کے بس بیٹھے اور بس ایک روٹین پوری کرنے کے لیے آپ نے دعا کی اور دعا کر کے آپ اٹھ گئے۔ ایسے
دعا کا میرے عزیزو آپ کی دعا تو ہو جاتی ہے لیکن آپ کا تعلق قائم نہیں ہو رہا, آپ کا کنیکشن بحال نہیں ہے خدا کے ساتھ, آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی, آپ وہ ٹول استعمال نہیں کر رہے, دعا کو اس ٹول کے طور پر نہیں استعمال کر رہے کہ آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو جائے. خدا کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے میرے عزیزو آپ کو دعا میں پورے طریقے سے, پورے دل سے, پورے ایمان کے ساتھ اور سیریس ہو کر اور سنجیدگی سے میرے عزیزو, اور دعا میں انتہائی میرے عزیزو گہرائی کے ساتھ خدا کے ساتھ آپ کو جڑنا پڑے گا. اور اس کے لیے سب سے بہترین گفٹ جو ہے جو آپ خدا سے مانگ سکتے ہیں میرے عزیزو, وہ آگ کا بپتسمہ ہے, روح القدس کا بپتسمہ, جو کہ آپ کی مدد کرتا ہے دعا میں آپ کو مضبوط بنانے کے لیے اور آپ کو دلیری اور بہادری دعا میں دینے کے لیے. اور خدا نے یہ بھی گفٹ رکھا ہوا ہے, جو یہ آگ کا جو بپتسمہ ہے, روح القدس کا بپتسمہ, یہ آپ کی دعا کو سٹرونگ بناتا ہے, اس لیے کہ خدا کا پاک روح القدس آپ کے دل میں پھر موجود ہوتا ہے, پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے دعا کرنی ہے. اور اس لیے یہ خاص توڑا ہے دعا کا, اور بہت سارے لوگ ہیں ان کو اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس توڑے کا مقصد کیا ہے. وہ غیر زبان بولنے والے کو تو روکتے ہیں, اس کو منع بھی کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس کا مطلب نہیں بتا سکتے, لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ غیر زبان میں دعا کرنے سے مسا ٹھہرتا ہے میرے عزیزو, یہ ایک بھرپوری آپ حاصل کرتے ہیں, آپ نے روح سے بھرنا ہے. اعمال کی کتاب میں کئی مقامات پر لکھا ہے, اور وہ روح سے بھر گئے, اور وہ روح سے بھر گئے, اور وہ روح سے بھر گئے میرے عزیزو. یعنی روح سے بھرنا ایک ساری زندگی کا عمل ہے. آپ کو روح القدس کا بپتسمہ ہونے کے بعد معموری, بھرپوری اور روح سے بھرنا, یہ آپ کی روز کی روٹین کا عمل ہے. مسا میں نے ایک ٹک ٹاک پہ ایک بہت اچھی کوئی خدا کی خادمہ تھی, میں ان کا نام مجھے نہیں یاد, لیکن ان کی بات مجھے یاد ہے. وہ آ رہی تھی کیسے ہم بائک میں پیٹرول بھرتے ہیں تو پیٹرول پھر ختم ہو جاتا ہے, تو ہمیں دوبارہ پیٹرول ریفل کرانا پڑتا ہے, بائک ہو یا گاڑی ہو, کوئی بھی چیز ہو. تو وہ بتا رہی تھی کہ اسی طرح مسا بھی ایسی ہی بات ہے. مسا بھی آپ کو ریفل کرانا پڑتا ہے خدا سے مانگ کے, اس کے پاک روح سے مدد لے کر. مسا کوئی ٹھہرنے والی بات نہیں ہے, مسا سے آپ کو بھرنا پڑتا ہے, بھرپوری آپ کو چاہیے ہوتی ہے, روح سے آپ کو بھرنا پڑتا ہے. گو کہ آپ کو روح القدس مل چکا ہے, لیکن کلام مقدس ہے کہ تمہاری کمزوری مت ہے. اس مطلب ہے آپ پر کمزوری آئے گی. اگر آپ روح القدس سے بھر چکے ہیں, آپ کو آگ کا بپتسمہ ہو چکا ہے, تو اس بات کو یاد رکھیں آپ پر کمزوری آئے گی. اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ابلیس آپ پر اٹیک بھی کرے گا, ابلیس آپ پر حملے کرے گا, اور دوائیا زندگی خاص طور پہ اس کا ٹارگٹ ہوگی. لیکن میں آپ کو پھر یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا. جو آپ کا دشمن ہے وہ صرف ایک کوشش کرتا ہے مختلف طریقوں سے کہ آپ کو گرائے, آپ کو ہٹائے.
آپ کو آپ کے مقصد پر طرف جانے نہ دے، آپ کو گناہ گار دعا نہ کرنے دے۔ عجیب عجیب طرح کے وہ حملوں کے اس کے طریقے ہیں جن سے وہ حملہ کرتا ہے، جسمانی طور پر نہیں تو اور بہت سارے طریقے ہیں اس کے۔ تو روحانی جنگ جو ہے وہ تو اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اس کے جو خدا کے لوگ ہیں ان کی روز کی بنیاد پر 24 گھنٹے میں کہتا ہوں صرف سونے کے علاوہ باقی اس کے ساتھ جنگ لگی رہتی ہے ابلیس کے ساتھ۔ تو ان سب پر قابو پانے کا ایک ہی ہتھیار ہے، دعا۔ دعا میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چاہے میرا جتنا بھی ابھی تک ٹائم ہو چکا ہے خدا میں آئے ہوئے، آگ کا بپتسمہ ہوئے روح القدس کا بپتسمہ مجھے ہوئے، اتنا جتنا بھی وقت ہوا ہے زیادہ تو نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس 2 سال کے دوران میرے عزیزو میں نے اس بات کو حاصل کیا ہے کہ دعا کا مقصد کیا ہے، مجھے سمجھ آیا ہے کہ دعا کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ خدا کے ساتھ جو رابطہ ہے، جو کمیونیکیشن ہے، جو رشتہ اپنے بنانا ہے خدا کے ساتھ، تو اس کے لیے دعا بہت ضروری ہے میرے عزیزو۔ آپ کی زندگی میں کچھ مشکل آ جائے، اس کا حل دعا میں۔ آپ تنگی میں ہو، آپ غربت میں ہو، آپ بیماری میں ہو، آپ بدروؤں کے جکڑے ہوئے ہو، آپ حالات کے ستائے ہوئے ہو، آپ مایوس ہو، آپ دشمن کی طرف سے حملوں کی زد میں ہو، گو کہ آپ کسی قسم کے مسئلے مسائل جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ دنیا کے کسی مسئلے میں بھی ہو، تو اس کا حل صرف اور صرف دعا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں میرے عزیزو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل دعا میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا اعتماد، آپ کا اعتقاد، آپ کا بھروسہ خدا پر ہے، ریلیشن شپ ہے، رشتہ ہے، اور اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہے میرے عزیزو، تو پھر آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کا دل جو ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر آپ خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہو اندر ہی اندر، اور آپ کو باقاعدہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس پر اب توکل کر رہے ہو، اب آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہو، اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہر مشکل میں خدا نے آپ کو بچا لینا ہے۔ مشکل آئے گی، آ سکتی ہے، کچھ لوگوں پر خدا آنے ہی نہیں دیتا، اگر آ بھی جاتی ہے تو جو اس کے لوگ ہیں جن کا اس کے ساتھ رشتہ رہتا ہے، رابطہ رہتا ہے، بلا ناغہ دعا کرتے ہیں میرے عزیزو، وہ ان کو بچا لیتا ہے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ خدا ان لوگوں کو بچا لیتا ہے ہر طرح سے جو اس کے ساتھ روز ریلیشن شپ میں اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور پھر صرف یہ دنیا کی بات نہیں ہے میرے عزیزو، آپ نے اپنی آگے والی زندگی بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے بھی دعا۔ آپ جتنا مضبوط ہوتے جاؤ گے آپ خدا میں بڑھتے جاؤ گے، خدا کا پاک روح آپ کی مدد کرتا جائے گا، اور وہ ہے ہی مددگار ہے، اس کا وہ استاد ہے۔ اس لیے تو لکھا ہے کہ جس طرح سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ اس کے لیے خدا نے اسپیشل جو ہے ہمارے لیے مددگار رکھا ہے، خدا کا پاک روح، جو ہمارا روحانی استاد بھی ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ صرف دعا کے لیے نہیں سکھاتا،
خدا کا پاک روح. ہر ایک خدمت جو کسی کو ملی ہوئی ہے, جون سی نعمت ملی ہوئی ہے, وہ 9 کی 9 روحانی نعمتیں, اور اس کے میرے عزیزو 9 روحانی نعمتوں کے علاوہ جو خدمت آپ کو ملی ہے, اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کی مضبوطی, اس میں بڑھنا, اس میں ابلیس کے حملوں سے بچنا, اور یہ سب خدا کا پاک روح آپ کو یہ کراتا ہے, بچاتا ہے. وہ استاد ہے, وہ سکھاتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں, وہ الفاظ دیتا ہے, دعا آپ بلا ناغہ دعا کریں, دعا میں ناغہ مت کریں, اور اس کے ساتھ بڑھتے جائیں گے. اور جب آپ اس میں بڑھتے جائیں گے میرے عزیزو, آپ کو اس بات کا ڈر خوف نہیں ہوگا کہ یسوع مسیح ناصری جب لینے آ جائے تو آپ تیار نہ ہوں. اور دعا کے وسیلہ سے نہ صرف آپ خدمت بھی کرتے ہیں, یہ بھی آپ اس بات کو یاد رکھیں, اس 2 سال کے دوران میں نے بہت سارے لوگوں کے لیے دعائیں کی, ان کو شفا ہوئی, ان کو بہت سارے لوگوں کو میں نے دعا کی وجہ سے میرے عزیزو ان کو جسمانی طور پر بچایا. اور بہت کچھ لوگ ایسے تھے جن کو میں نے آگ میں جلنے سے بچایا, جنہوں نے میرے عزیزو ان کو نجات یافتہ بنانے کے لیے میں نے کوشش کی کہ وہ نجات یافتہ جائیں. اور وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ ارشاد اعظم ہے, اس پر بھی محنت میرے عزیزو بہت ضروری ہے. اور جو آپ کی پرسنل زندگی ہے, جو روز کی آپ کی خدا کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے, اس کو مضبوط بنانے کے لیے میرے عزیزو آپ کی روز کی پرسنل بلا ناغہ دعا جو ہے وہ میرے عزیزو سب سے زیادہ ضروری ہے. جب آپ دعا میں مضبوط ہوتے جاؤ گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ خدا کے ساتھ رشتے میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. خدا آپ کو بلا ناغہ دعا کرنے کی توفیق دے. آمین. گاڈ بلیس یو.